الحمد لله رب العالمين۔ کہتے ہیں جی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، میں تراویح پڑھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیز تیز پڑھو، اور میں اگر تیز تیز پڑھوں کہتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو لوگوں کو چھوڑو، تم آرام سے پڑھتے رہو، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھو۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گزرے مسجد میں، تو آواز آ رہی تھی ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور آپ اپنے صحابی کا قرآن سنتے رہے، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا ابھی موسیٰ کو کہ ابھی موسیٰ میں نے تو تمہارا قرآن رات سنا ہے، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں بھی داؤد علیہ السلام کی طرح کی آواز عطا فرمائی ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوا تیری آواز پہ اور تیری تلاوت پہ۔ انہوں نے کہا حضور کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آج صاحب قرآن خود سن رہا ہے، حضرتہ تعبیراً، پھر میں بنا بنا کے پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا۔ جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ میں ریاض سے آیا 2 دن پہلے، احرام نہیں باندھا، حرم میں داخل ہو گیا، پھر مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، حج بھی کیا۔ حج میں پہلے دن شیطان کو کر کے ہماری دوسری دفعہ بخار سے نہیں جا سکا، میری جگہ دوست ہے ہماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ بھائی کسی بھی ملک میں حضور پاک کے نام کے ساتھ حرف ندا یا رسول اللہ یا نبی لگانا ناجائز ہے۔ اس کی اجازت صرف مواجہہ شریف میں ہے کہ جب صلاۃ والسلام کے لیے سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں، اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آگے پیچھے درود پڑھ سکتے ہیں۔ حرف ندا اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگایا جاتا۔